نے عمل سے تعلیم کیسے دی ہے؟ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ بابن صفت الجلوس فی الصلاۃ و کیفیتہ۔ میں عموماً باب پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا یوں پڑھ لیں۔ باب صفت الجلوس فی الصلاۃ و کیفیتہ، یوں پڑھ لیں دونوں طرف آپ کے اعراب چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں قعدہ میں بیٹھتے، نماز میں تحیات میں بیٹھتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، آپ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھتے، ووضع یدہ الیمنیٰ علی رکبتہ الیمنیٰ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے، یوں رکھ لیتے۔ وعقد ثلاثۃ وخمسین واشار بالسبابۃ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 اپنے ہاتھ سے 53 کے عدد کی شکل بناتے۔ اب اس حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ پتہ چلے کہ 53 کا عدد کیسے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ، اور یہ ہاتھ کیسے رکھتے تھے؟ آپ 53 کے عدد کی شکل بناتے۔ اب جس کو 53 کے عدد کی شکل آتی ہے اس حدیث کو وہ سمجھے گا، اور جس کو 53 کے عدد کی شکل نہیں آتی اس حدیث مبارک کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہم آگے اعداد بتائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا 53 کے عدد کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ میں صرف اتنا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ اعداد مخصوص انداز میں انگلیوں پر شمار فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کتاب الفتن باب اقتراب الفتن، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استیقظ من نومہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے، آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہو عرب کے لیے ایسے شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ، یاجوج ماجوج والی جو دیوار ہے اس سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا۔ اب اتنے سے مراد کیا ہے؟ کتنا فرمایا؟ اتنا ہو گیا۔ اب اتنے سے مراد کیا ہے؟ حضرت سفیان جو حدیث کے راوی ہیں تو کہ حدیث پاک میں ہے راوی عقد سفیان بیدہ عشرۃ، حضرت سفیان نے اپنے ہاتھ سے 10 کے عدد کی شکل بنا کر بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا نا، جب آپ نیند سے بیدار ہو تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج والی دیوار ہے اس میں سوراخ ہو گیا اتنا سا۔ اب وہ کتنا سا تھا؟ حضرت سفیان نے 10 کا عدد بنا کر دکھایا۔ اب جس کو 10 کا عدد آتا ہے وہی سمجھے گا اس کا معنی کیا ہے، ویسے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، بالکل اسی طرح ایک روایت اور ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ بھی صحیح مسلم کتاب الفتن اور باب اقتراب الفتن کے اندر موجود ہے۔ میں صرف ایک تھوڑا سا اختلاف سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یاجوج ماجوج والی دیوار سے آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ راوی ہیں اس کے وہیب، عقد وہیب بیدہ 90، حضرت وہیب نے 90 کے عدد کی شکل بنائی۔ اس روایت میں ہے سفیان نے 10 کی شکل بنائی اور اس میں ہے وہیب نے 90 کی شکل بنائی۔ اب آدمی سمجھے گا دو حدیثوں کے اندر اختلاف ہے، اور منکرین حدیث ایسی حدیث کو پیش کرتے ہیں، ایک میں ہے 90 کا عدد ایک میں ہے 10 کا عدد، تو حدیث میں اختلاف ہے۔ اچھا، جس کو 90 اور 10 کے عدد کی شکل معلوم ہو وہ سمجھے کہ اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے جب شکل بنائیں گے پھر آپ دیکھ سکتے، اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جب انگشت شہادت اور یہ انگوٹھے کی جو لکیر ہے، انگشت شہادت کا کنارہ اس پہ رکھیں تو یہ عدد ہے 10 کا۔ یہ عدد کیا ہے؟ انگشت شہادت کا آخری کنارہ اور انگوٹھے کی لکیر، اس لکیر پہ رکھیں تو عدد
کا 10 عدد بنتا ہے، اور جب اسی انگشت شہادت کو آپ نیچے کر لیں آخر تک رکھیں تو یہ 90 کا بنتا ہے۔ اب دیکھو 90 اور 10 میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے نا، تو ایک نے یوں دیکھا تو اس نے سمجھا 90 ہے، اور ایک نے یوں سمجھا تو اس نے سمجھا 10 ہے۔ اب انگلی یہاں رکھ لیں تو 90 بنیں گے، اور اوپر تھوڑا سا لے جائیں تو 10 بنیں گے، تھوڑا سا فرق ہے نا، تو تھوڑا بہت فرق تو لگ ہی سکتا ہے۔ میں اگر آپ کو صرف اتنا کہہ دوں بھائی ادھر آؤ، کوئی کہہ دے گا جی ایک انگلی سے اشارہ کیا، کوئی کہے جی 2 سے کیا، اب اس میں اختلاف تو نہیں ہے نا۔ تو جب کسی نے ایک کو دیکھا، کسی نے دونوں کو دیکھ لیا، تو اس لیے بظاہر چھوٹا سا اختلاف ہے، یہ حدیث میں اختلاف ہے نہیں۔ تو ایک راوی فرماتے ہیں 90 کا عدد اور ایک فرماتے ہیں 10 کا۔ میں نے 4 روایات اس بنیاد پہ پیش کی ہیں کہ انگلیوں کو مخصوص طریقے پر، عادات کو انگلیوں پر شمار کرنا، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔